السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے ہٹتے ہی رومیوں کا سیلاب مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 3 صفیں قائم کی تھیں۔ بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ یرموک کے مقام پر مسلمانوں کی تعداد ما کمک کے لشکر کی 40,000 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ایک صف میں تقریباً 13,000 مسلمان تھے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا امین الامت، میں نے رومیوں میں ایک گروہ ایسا دیکھا ہے جس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعجب ہو کر فرمایا، انہوں نے اپنے آپ کو کیسے زنجیروں میں جکڑ لیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھوڑوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں، ان زنجیروں سے گھوڑے آپس میں بندھ گئے ہیں اور سواروں نے زرہوں میں زنجیریں ڈال کر ایک کو دوسرے سے جکڑ لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ قوم نے نہ بھاگنے کی وجہ سے یہ تدبیر کی ہے، اس لیے آج نہایت سخت اور خوفناک لڑائی ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی مسلمانوں کی حمایت کرے گا، رومی فرار ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہاں ٹھہرنے کا قصد کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، قلب لشکر میں حضرت خالد، لیکن مناسب یہ ہے کہ آپ قلب میں کسی اور کو مقرر کریں اور خود 500 سوار لے کر لشکر کی پشت پر ٹھہریں تاکہ مسلمان آپ کو دیکھ کر شرمائیں اور رومیوں کا دباؤ پڑنے پر پسپا ہونے سے باز رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ، اے ابا سلیمان، آپ پر اللہ تعالی رحمت کرے، آپ نے کیا نیک مشورہ دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن زید کو قلب لشکر میں اپنا قائم مقام کیا، انہیں اپنا وہ علم دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز تیار کیا تھا۔ یہ علم زرد رنگ کا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مخصوص علم لیے ہوئے تھے جو سیاہ رنگ کا تھا اور جس کا نام رایۃ العقاب تھا۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ 200 سواروں کو لے کر لشکر کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان 500 ساتھیوں کو لے کر، جن سے انہوں نے بڑھ کر رومی لشکر کو روکا تھا، علیحدہ ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم دیا کہ جس طرف رومیوں کا غلبہ دیکھیں اس طرف مدد کریں۔ اس عرصے میں رومی لشکر مسلمانوں سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے پروردگار، ہم مسلمان تجھے واحد جانتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ڈرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن یہ عیسائی تیری توحید کو بٹا لگاتے ہیں، تیری یکتائی کی تحقیر کرتے اور تیرے بیٹے بتاتے ہیں۔ اے پروردگار، ہماری اعانت فرما اور ہمیں ان ناقصوں پر غلبہ دے، بے شک تو اچھا مددگار اور اچھا مالک ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ان کے قدموں کو ہلا دے اور ہم پر تسکین اور اطمینان نازل فرما۔ اس وقت حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے لوگوں کے گروہ، تم ان بزرگ عربوں میں سے ہو جو اللہ تعالی پر ایمان لائے، اس کی توحید کی منادی کی۔ تم نے گبروں کے ملک میں صبح کی ہے، گبر تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم اللہ تعالی کے پرستار رہو، انشاءاللہ وہ تمہیں مٹا نہ سکیں گے۔ آج نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا دن ہے، آج بہادری اور دلیری کے امتحان کا دن ہے، آج اپنی مراد کو پہنچنے کا دن ہے۔ کفر کی سختی کے مقابلے میں صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، کشائش اور فراخی دیتا ہے، غم سے نجات دیتا ہے۔ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اعانت کرنے لگے گا اور تم ان بے ختنہ بریدہ گبروں کے شہروں اور ملکوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے لطف و کرم کی بارش کرے گا، اور اگر پیٹ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے غضبناک ہوگا۔ جہاد کرو جیسا حق ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔
ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو یا تقریر ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک رومی جو اونچے گھوڑے پر سوار تھا میدان میں نکلا اور اپنے مقابلے کے لیے لڑنے والے کو طلب کیا۔ ایک نوعمر اور کم سن نوجوان جو قوم ازد سے تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا، یا سردار المسلمین، میں دنیا سے سیر ہو چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ دنیا کی دل فریبیاں مجھے اپنی طرف مائل نہ کر لیں، مجھے شہادت کی بڑی تمنا ہے، شاید میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی پیغام پہنچانا ہو تو کہہ دیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمسن ازدی کی باتیں سن کر رو پڑے۔ انہوں نے اسے اجازت دی اور فرمایا، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچو تو میرا سلام کہہ دینا۔ ازدی نوجوان خوش ہو کر میدان میں نکلا اور نیزے سے رومی پر حملہ آور ہوا۔ رومی نے تلوار کا وار کیا، ازدی نے ڈھال پر اس کا وار روک کر ایسا نیزہ مارا کہ اس کی پسلیوں کو چیر کر پشت کے پار ہو گیا۔ رومی چیخ کر گرا، ازدی نے اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا اور اس کا اسباب اور گھوڑا لے کر اپنے ایک ساتھی کے سپرد کر دیا۔ وہ پھر میدان میں آئے اور لڑنے والے کو طلب کیا۔ دوسرا رومی ان کے مقابلے میں آیا تو انہوں نے اسے بھی مار ڈالا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے انہوں نے 4 رومیوں کو مار ڈالا۔ 5ویں رومی نے انہیں شہید کر دیا۔ مسلمانوں کو ان کی شہادت کا بڑا رنج ہوا، خصوصاً قبیلہ ازد کو رنج بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ چنانچہ ازدیوں نے جوش میں آ کر رومیوں پر حملہ کر دیا، تلوار سونت کر بے دریغ انہیں قتل کرنے لگے۔ رومی بھی حملہ آور ہوئے، انہوں نے بھی تلواروں سے حملے کر کے مسلمانوں کو قتل اور زخمی کرنا شروع کر دیا۔ خون ریز لڑائی ہونے لگی۔ اس وقت تمام رومی لشکر حرکت میں آ گیا۔ سب نے مسلمانوں پر اس سختی سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا، مگر پھر بھی مسلمانوں نے بڑے صبر و استقلال سے ان کے حملے کو روکا اور نہایت دلیری سے لڑنے لگے۔ رومیوں میں سب سے پہلے قوریر نے حملہ کیا تھا، اس کے ساتھ جبلہ کا لشکر بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جریر حملہ آور ہوا، اس کا حملہ پہلے حملے سے بھی سخت ہوا۔ اگرچہ مسلمانوں نے، اہل ایمان نے نہایت جاں بازی سے اس حملے کو روکا، مگر ان کے قدم لغزش کھا گئے۔ سب سے پہلے قبیلہ زبیدی نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پیچھے ہٹنے لگا۔ حضرت عمر بن معدی کرب زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں جوش آ گیا۔ اس وقت ان کی عمر 110 برس تھی، بوڑھے ہو گئے تھے مگر دل جوان تھا، جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو للکار کر فرمایا، اے آل زبید، یہ کیسی سستی اور بد دلی ہے؟ آج تم کفار کی تلواروں سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ احکم الحاکمین کو کیا جواب دو گے؟ لوٹو، اللہ تعالیٰ رحمت کرے تم پر اور معاف کر دے تمہارے گناہ کو، نہ شرمسار کرو اپنی قوم کو۔ زبیدی ان کی آواز سنتے ہی لوٹ پڑے اور جم کر لڑنے لگے۔ اس وقت جنگ نہایت گھمسان کی ہو رہی تھی، تلواریں پھرتی سے چل رہی تھیں، سر کٹ کٹ کر اولوں کی طرح گر رہے تھے۔ مسلمان نہایت صبر اور بڑے جوش سے لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لیے دوڑے پھر رہے تھے۔ جس طرف وہ رومیوں کا غلبہ دیکھتے تھے وہاں پہنچ کر انہیں مار کر ہٹا دیتے تھے۔ کچھ وقفے کے بعد دریحان نے اپنا لشکر لے کر حملہ کیا۔ یہ حملہ پہلے دونوں حملوں سے بھی سخت ہوا۔ اس سے میمنہ کے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے عورتوں کے ٹیلے تک پہنچ گئے۔ خواتین عرب کو یہ کیفیت دیکھ کر جوش آ گیا، وہ ٹیلے سے نیچے کود آئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو ملامت کرنی شروع کی۔ وہ ان کے گھوڑوں کے ٹخنوں اور منہوں پر چوبیں مار مار کر کہتی تھیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ تم جنگ سے پیٹ پھیرتے ہو؟ بھول گئے ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا؟ لوٹو، پلٹو، لڑائی کی طرف لوٹو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ساتھ ہی بعض جوشیلی عورتیں اور لڑکیاں
رومیوں پر حملہ آور ہوئیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں غیرت آئی، وہ جوش میں آ کر پلٹے اور انہوں نے اس سختی سے عیسائیوں پر حملہ کیا کہ ان کے اگلوں کو پچھلوں پر الٹ دیا، ان کے ہزاروں بہادروں کو مار ڈالا اور انہیں دھکیل کر پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ اسی وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس جوش سے حملہ کیا کہ رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ رومی گھبرا کر بھاگے اور انہوں نے اپنے مقام پر جا کر دم لیا۔ ابھی مسلمانوں کا میمنہ سنبھلا ہی تھا کہ قناطر نے حملہ کیا اور اب میسرہ کے مسلمان دب کر ٹیلے تک جا پہنچے۔ اس دفعہ بھی عورتوں نے مسلمانوں کو ملامت کی اور خود بھی لڑائی میں شریک ہو گئیں۔ مسلمان سنبھلے اور نہایت سرفروشی سے حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے رومیوں کو دھکیل دیا۔ اس روز تمام دن نہایت گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ کبھی رومی مسلمانوں کو پیچھے ہٹا دیتے تھے اور کبھی مسلمان رومیوں کو دھکیل دیتے تھے۔ جب شام ہو گئی تو باہان نے لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ رومی واپس لوٹ گئے، مسلمان بھی چلے آئے۔ اس معرکے میں بھی بے شمار رومی مارے گئے، جبکہ مسلمان بہت تھوڑے شہید ہوئے۔